الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم. تمام احباب بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مرشدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. قابل احترام معزز اور محترم بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں یہاں پہ جمع ہیں، اور یہ حسن اتفاق ہے کہ ابھی 2 روز قبل عید الفطر گزری، تو اس مناسبت سے حضور مرشد کریم جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین، آپ کی طرف سے تمام تشریف لانے والے مہمانان گرامی کو، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں کو، سب کو بہت بہت دلی عید مبارک ہو. اور آپ سب کی تشریف آوری کا بھی ناچیز حضور مرشد کریم جانشین سلطان الفقر سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین حضور حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ شہباز عارفاں حضرت سخی سلطان محمد عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ دربار عالیہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے آپ تمام تشریف لانے والے مہمانوں کا، بزرگوں کا، بھائیوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. اور حضور مرشد کریم کی طرف سے یہ دعا ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ کریم ہم سب کا یہاں پہ جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ سب کا یہاں پہ تشریف لانا، زحمت اٹھانا، سفر کرنا، اللہ تعالیٰ اسے درجہ عبادت عطا فرمائے. اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، سچی بات ہے کہ یہ عید سعید اتنی تلخ اور اتنی کڑوی تھی کہ غزہ اور فلسطین کے ایک ایک شہید کا لہو اپنے حلق میں اترتا ہوا محسوس ہوتا تھا. اور ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں جس اذیت میں یہ 6 ماہ گزار چکے ہیں غزہ میں، ہم یہاں بیٹھ کے نہ تو ان کا دکھ بانٹ سکتے ہیں، نہ ان کا درد بانٹ سکتے ہیں. ایک یہ اظہار تأسف، اظہار ندامت، اظہار بے بسی اور اپنی کمائیگی کا اور کچھ نہ کر پانے کا احساس اور اس کا اظہار ہم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنے ہاتھ میں کچھ محسوس نہیں کرتے. اور دنیا اسلام اتنی بے بس اپنی پوری تاریخ میں نہ تھی جتنی بے بس آج ہے.
57-59 اسلامی ممالک میں سے کسی ایک میں جرأت رندانہ نہیں ہے، کسی ایک میں ہمت مردانہ نہیں ہے، اور کسی ایک کے اندر شوکت مومنانہ نہیں ہے، اور جنہیں ہم کفار کہتے ہیں، امت سے تو اس سیاسی میدان میں وہ سبقت لے گئے جو رد عمل اور جو اس پہ جرأت ساؤتھ افریقہ نے ظاہر کی، یہ برطانیہ کے اندر عوام ظاہر کرتی ہے کہ ہر دوسرے تیسرے ہفتے 7 سے 8 لاکھ لوگوں کا اجتماع دنیا کے سیاسی کیپٹل لندن کے اندر نکلتا ہے، جس میں صرف مسلمان نہیں ہوتے، ہر رنگ و نسل کا آدمی اس میں شریک ہوتا ہے، اور اپنی حکومت سے وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کو اس ظلم کا ساتھ دینے کی اجازت کب آپ کی عوام نے دی؟ لیکن دنیا اسلام کے اندر جو خاموشی ہے، جو بے بسی ہے، یہ ہماری تاریخ کا ایک سیاہ اور بھیانک باب ہے۔ یہ خاموشی مجرمانہ خاموشی ہے، یہ خاموشی بزدلانہ خاموشی ہے، اور یہ خاموشی غیر مومنانہ خاموشی ہے۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس کے اسباب خاموشی کے کیا ہیں؟ کن وجوہات نے ہماری زبان کاٹی، کن وجوہات نے ہمارے ہاتھ کاٹے؟ ان اسباب پہ غور کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ غزہ کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں اعداد و شمار تو یقیناً جانتے ہیں کہ کتنے ہزار بچے، خواتین، بوڑھے، مرد و جوان اس کا نشانہ بنے، کتنے سکول، کتنے ہسپتال اب تک تباہ ہوئے، کس درد سے، کس کرب سے انہوں نے رمضان میں سحری کی اور افطاری کی۔ لیکن اقصی شریف کے لیے اور مسلمانوں کی سرزمین کے لیے وہ جس طرح ڈٹے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں ہم تھوڑی بہت خبر تو سوشل میڈیا کے ذریعے یا کسی نہ کسی طرح رکھتے ہیں، لیکن وہ اسباب کیا ہیں فکری طور پہ جنہوں نے آج امت کو اس قدر مجبور کیا؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، ان اسباب کی تاریخ، ان وجوہات کی تاریخ 200 سال سے زیادہ قدیم ہے۔ جس وقت ہمیں ایک استعمار نے اپنے پنجے میں دبوچا، ہمارے درمیان سب سے پہلی جو تخریب کاری کی گئی وہ تقسیم در تقسیم کا عمل تھا۔ غزہ پہ ہماری بزدلی اور خاموشی کی سب سے بڑی وجہ عالم اسلام کا 200 سالہ داخلی انتشار ہے، اور اس انتشار کی ذمہ داری جس قدر ہمارے اہل سیاست کے کندھوں پہ ہے، جس طرح اہل دانش کے کندھوں پہ ہے، اسی طرح یہ ذمہ داری منبر و محراب کے صاحبان کے کندھوں پہ بھی ہے، جنہوں نے اس تقسیم میں، اس تفریق میں، اس تفرقہ پرستی میں اور اس بانٹنے میں اپنا بھرپور حصہ اور اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ امت کو تقسیم کیا، امت کو بانٹا، فرقہ پرستی کو فروغ دیا، شدت پسندی کو فروغ دیا۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس کی ذمہ داری اس وائلنٹ ایکسٹریمزم کے اوپر بھی ہے، اس دہشت گردانہ سوچ کے اوپر بھی ہے
جس نے گزشتہ 70-80 برسوں کے اندر، بلکہ اب یہ 100 برس سے زائد ہو چکا، اس کے اندر دنیا اسلام میں تکفیر کی، مسلمانوں کو کفر کے فتووں سے داغا، واجب القتل ٹھہرایا، مساجد کو اڑایا، خانقاہوں کو اڑایا، مدارس کو اڑایا، ہزاروں کی تعداد میں علماء کو شہید کیا، ہزاروں کی تعداد میں مشائخ کو شہید کیا، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اس وائلنٹ ایکسٹریمزم کی نظر ہوئے۔ اور میرے بھائیوں، آج اگر عراق کمزور نہ ہوتا، آج اگر شام کمزور نہ ہوتا، آج اگر یمن کمزور نہ ہوتا، آج اگر پاکستان کمزور نہ ہوتا، آج اگر افغانستان کمزور نہ ہوتا، آج اگر لیبیا کمزور نہ ہوتا، تو مشرق وسطیٰ کے اور فلسطین کے حالات یہ نہ ہوتے جو گزشتہ 7 اکتوبر سے لے کے آج 13 اپریل تک ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن آج اگر پاکستان کمزور ہے تو اس کے عوامل کیا ہیں؟ آج اگر سیریا کمزور ہے تو اس کے عوامل کیا ہیں؟ آج اگر لیبیا کمزور ہے تو اس کے عوامل کیا ہیں؟ آج اگر عراق کمزور ہے تو اس کے عوامل کیا ہیں؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ کمزوری کہاں سے پیدا ہوئی؟ اس کمزوری کا آغاز ایک ایسی خشک سوچ سے ہوا، ایک ایسی بے رونق سوچ سے ہوا جس کا مقصد صرف اقتدار اعلیٰ پہ قبضہ کرنا تھا، جس کا مقصد اسلام کے سیاسی نظام کو تعویل اور تشریح دے کے ایک ڈھال بنا کے اپنے آپ کو اس پہ قابض اور مسلط کرنا تھا، اپنی اجارہ کو قائم کرنا تھا، ان اوصاف کو پیدا کیے بغیر جو اوصاف اللہ نے اپنی کتاب میں مجاہدین کے بیان کیے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، آپ قرآن کا ایک ایک حصہ اور ایک ایک جز پڑھیے، قرآن نے مسلمانوں کا انداز تربیت کیا بیان کیا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی مدد کی جاتی ہے۔ میں نے بارہا مرتبہ اپنے کئی مکالموں میں، دوستوں سے نجی نشستوں میں اس طرح کے سوال پوچھے کہ ہم لوگوں کو جذباتی کرنے کے لیے، اپنے جلسوں کی رونق بڑھانے کے لیے، اونچی تالیاں بجوانے کے لیے، اونچی تکبیر بلند کروانے کے لیے، اونچی سبحان اللہ کھامن واسطے ہم ان سے علامہ اقبال کے اشعار پڑھتے ہیں، مولانا حالی کے اشعار پڑھتے ہیں، مولانا ظفر علی خان کے اشعار پڑھتے ہیں، دیگر مسلمان مخلص شعراء کے اشعار پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اقبال کا شعر پڑھا جاتا ہے عام طور پہ مذہبی سیاسی تحریکوں کے جلسوں میں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ ایک مسلمان ہوتے ہوئے، ایک مومن ہوتے ہوئے، قرآن کا ایک فالور ہوتے ہوئے اور علامہ اقبال کا ایک فالور ہوتے ہوئے مجھے اس شعر کی صداقت میں ایک ذرہ بھر بھی شک نہیں ہے۔ یہ برحق ہے، یہ اس نے اپنے کشف و الہام کی قوت سے یہ شاعری کی، اس لیے میں اس شاعری کو برحق مانتا ہوں۔ مگر میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ ڈیفائن کون کرے گا کہ فضائے بدر سے مراد کیا تھا؟ کیا فضائے بدر سے مراد یہ تھا کہ جسموں سے جیکٹیں باندھ کے باہر نکل آئیں؟ کیا فضائے بدر سے مراد یہ تھا کہ اپنے ہی ممالک کو جلا کے خاکستر کر دیں؟ فضائے بدر سے مراد کیا تھا؟ فرشتے کن پہ اترے؟
فرشتے کیسے اترے؟ میرے بھائیوں، کبھی قرآن مجید میں ان مقامات کا مطالعہ کریں جہاں اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میدان بدر میں ملائکہ کے ساتھ مدد کی، فرشتوں کے ساتھ مدد کی، اور کس طرح ان مجاہدین اسلام، ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے فعل کو، ان کے کرنے کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کرنا قرار دیا۔ مثال کے طور پہ غزوہ بدر کے مجاہدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انعام بیان کیا، فَلَوْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ اے میرے حبیب کے غلاموں، اے اصحاب بدر، اے غازیان و شہدائے بدر، جو کفار تمہارے ہاتھوں سے مارے گئے انہیں تم نے قتل نہیں کیا، انہیں اللہ نے قتل کیا ہے۔ اور اس سالار اعلیٰ کی اللہ نے کیا توصیف بیان کی؟ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ میرے حبیب، وہ کنکریاں جو آپ کفار پہ پھینک رہے تھے، وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، وہ کنکریاں اللہ نے پھینکی ہیں۔ یہ جس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے ملائکہ کو کہا کہ کفار کے دلوں کے اندر مومنین کی فوج کا رعب ڈال دو، ان کو مرعوب کر دو، ان کے اندر موت کا خوف پیدا کر دو۔ وہ مجاہدین جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سکینہ نازل کر دیا، میں نے اطمینان نازل کر دیا، میں نے تسلی نازل کر دی۔ یہ کون مجاہدین تھے؟ یہ کون لوگ تھے؟ ان کی صفت کیا تھی؟ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ بذات خود ان کی صفات کے اندر ہے، لیکن اس سے پہلے ایک مرحلہ تھا۔ سورہ انفال کی اگر آپ ترتیب دیکھیں، پہلے 2 رکوع جو ہیں سورہ الانفال کے، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کو بیان کیا۔ دوسرے رکوع میں اس کی تفصیل بیان کی کہ غزوہ کیسے ہوا، کفار کے لشکر جو 2 نکلے مکہ المکرمہ سے، وہ کیسے کیسے نکلے، اور کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کس طرح ملائکہ کو بھیجا اور انہوں نے آ کے مومنین کے ساتھ کیا عمل کیا اور کفار کے ساتھ کیا عمل کیا۔ لیکن پہلے رکوع میں کیا بیان فرمایا؟ پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ وہ لوگ جو میرے محبوب مصطفیٰ کی رفاقت میں، میرے محبوب مصطفیٰ کی معیت میں مدینہ منورہ سے نکل کے غزوہ بدر کی طرف چلے تھے، ان کے سینوں میں کیا تھا، ان کے ظاہر اور ان کے باطن کس طرح تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ یہ وہ لوگ تھے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا، ان کے دل اللہ کے ذکر کی تپش سے، اللہ کے ذکر کی گرمی سے ان کے دل پگھل جاتے تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ جب ان کے سامنے اللہ کی تلاوت، اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی تھی، ان کا ایمان فروغ پا جاتا تھا، ان کا ایمان ترقی پا جاتا تھا، ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا۔ اور یہ کون تھے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے رب پہ توکل کر کے نکلے تھے، جو اپنے رب پہ توکل کر کے نکلے تھے۔ یہ 3 ان کے داخلی یعنی باطنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوصاف بیان کیے۔ پہلا صفت ان کی یہ تھی کہ وہ ذکر الہی کے اندر کامل تھے،
اس قدر کامل تھے، اس قدر کامل تھے کہ جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جاتا، اللہ کی محبت کی سرشاری کے اندر، اللہ کے عشق کی مستی کے اندر ان لوگوں کے دل پگھل جاتے تھے۔ اور دوسری صفت ان کی کیا بیان فرمائی؟ دوسری صفت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات جب ان لوگوں کے سامنے تلاوت کی جاتی تو ان کا ایمان فروغ پاتا، ان کا ایمان بڑھ جاتا۔ اور تیسری نشانی کیا بیان فرمائی کہ یہ متوکلین کی جماعت تھی، یہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والے تھے، یہ اللہ پہ تقوی کرنے والے تھے، یہ وسائل کی، اسباب کی کمی سے خائف نہ تھے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دو ظاہری نشانیاں بیان فرمائیں، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ نماز قائم کرتے تھے اور اللہ نے جو کچھ انہیں عطا کیا یہ اس عطا کیے ہوئے کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے۔ اور اس کے بعد فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں جو حقیقتاً مومن ہیں۔ میرے بھائیو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر کے واقعات کو بیان کیا، ان اصحاب بدر کی ان خوبیوں کو، ان اوصاف کو، ان کمالات کو بیان کرنے کے بعد تو گویا معلوم ہوا اصحاب بدر کی ترتیب سے، سورہ الانفال میں ان کے اس بیان کی ترتیب سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی بھی آدمی جو جد و جہد فی سبیل اللہ میں جاتا ہے، اللہ کے راستے کی کوشش میں، اللہ کے راستے کی سعی کے اندر جاتا ہے، اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ اس کا وجود اصلاح یافتہ ہو، اس کے لیے یہ لازم ہے کہ اس کا دل اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے سرشار ہو۔ اب فضائے بدر، علامہ اقبال جب کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، یہ فضائے بدر کیا ہے؟ یہ فضائے بدر محض تلوار ہاتھ میں لے کے نکلنے کا نام نہیں ہے، یہ فضائے بدر محض مار دھاڑ کرنے کا نام نہیں ہے، مسلمانوں کی تکفیر کر کے ان کا قتل عام کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ فضائے بدر پہلے اپنے باطن کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ پہ تقوی اور اس پہ توکل سے اپنے باطن کو روشن کر کے پھر اس کی راہ میں نکلنے کا نام فضائے بدر ہے۔ علامہ اقبال نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک شعر ہے علامہ اقبال کا زبور عجم کا، جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چون پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن۔ اس کا مطلب کیا ہے شعر کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ با نشہ درویشی در ساز، پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو عمل تزکیہ کے اندر مبتلا کر لو، اپنے آپ کو عمل تزکیہ کے اندر ڈالو۔ بانشہ درویشی در ساز یعنی درویشی کا راستہ اختیار کرو، فقیری کا راستہ اختیار کرو، تزکیہ کا راستہ اختیار کرو، اندر کا باطن کا راستہ اختیار کرو۔ جب وہ راستہ اختیار کرو گے تو دوسرا مرحلہ یہ ہوگا دمادم زن، دم بدم اسی راستے کے اوپر قائم رہو، یعنی استقامت اختیار کرو فقیری کے اندر۔ تیسرا مرحلہ یہ آئے گا کہ چون پختہ شوی، جب درجہ کمال کو پہنچ جاؤ، جب نقطہ کمال کو پہنچ جاؤ، چون پختہ شوی، جب اس کے اندر پختہ ہو جاؤ، پھر تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ خدرا بر سلطنت جمزن، اس کے بعد تم کوئی ایسی بڑی جد و جہد کر سکتے ہو کہ جمشید کی دولت، یہ جمشید کی سلطنت کی طرف دیکھو،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام سے کیا عمل کرایا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں 13 برس تک اپنے صحابہ کرام کو اپنی صحبت اور اپنی تربیت کے اندر رکھا اور ان کے عمل تزکیہ کو مکمل فرمایا، ان کے اندر کو پاک کیا، ان کے اندر کو صاف کیا، ان کے اندر کو روشن کیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ان کے سینوں سے حضور نے ہر طرح کی میل کچیل کو رفع کر دیا، ان کے سینے علائشوں سے پاک ہو گئے، ان کے سینے حسد سے پاک ہو گئے، ان کے سینے نفاق سے پاک ہو گئے، ان کے سینے حرص سے پاک ہو گئے، ان کے سینے اشتہا اور شہوت سے پاک ہو گئے، ان کے سینے اللہ کے انوار سے جگمگانے لگے، ان کے سینے اللہ کے ذکر کی گرمی سے تپش آمیز ہو گئے۔ دوسرا مرحلہ کیا آیا؟ دمادم زن، اس کے اوپر انہیں استقامت عطا کی گئی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ کن پہ نازل ہوتے ہیں؟ جو یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، اور پھر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں، آزمائشوں سے امتحانوں سے گھبراتے نہیں ہیں، اپنے نام اور ناموس کے پیچھے نہیں پڑتے، اپنے منصب کے پیچھے نہیں پڑتے، اپنے عہدے کے پیچھے نہیں پڑتے، بلکہ وہ جو کچھ کرتے ہیں خالصتاً للہ کرتے ہیں، سب کچھ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ یہ استقامت ہے، ڈگمگاتے نہیں ہیں، پھرتے نہیں ہیں۔ استقامت کی مثال دیکھنی ہو میرے بھائیوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں دیکھو، جب وہ اپنی بستی سے بے دخل کیے گئے، جب ان پہ مظالم کیے گئے، اس کے بعد کیا مرحلہ ہے؟ چون پختہ شوی، جب اس کے اندر کامل ہو جاؤ، ہر آزمائش ہر امتحان سے نکل جاؤ، اور ہر آزمائش اور امتحان میں اللہ تمہیں سرخرو کر دے اور تمہیں وہ قیادت میسر ہو جو تمہارا تزکیہ کرتی ہے، جو وہ نگاہ روشن رکھتی ہے، اس کے بعد تم وہ جد و جہد کرو۔ لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہماری بدقسمتی یہ تھی، ہماری بدقسمتی یہ تھی کہ یہاں پہ وہ تربیت کا جو عمل تھا، تزکیہ کا جو عمل تھا، اندر کی روشنی کا جو عمل تھا، اس کو کہا گیا کہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ عمل تزکیہ کہاں سے آ گیا؟ یہ جتنے بھی ہمارے بھائی، ہمارے دوست، بزرگ جو علم کی اس جہد کو جانتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جتنی سیاسی اسلام کی تحریکیں چلیں، ان کی بنیاد ہی اس بات کے اوپر تھی کہ یہ عمل تزکیہ کیا ہوتا ہے جی، اس کی کیا ضرورت ہے اس زمانے کے اندر؟ بس نکلو، ہتھیار اٹھاؤ اور ٹوٹ پڑو، مت دیکھو کہ آپ کے سامنے کون کھڑا ہے، تمہارا کام ہے ٹوٹ پڑنا۔ یہ انتشار ہے جو عراق نے بھگتا، جو شام نے بھگتا، جو پاکستان نے بھگتا، جو افغانستان نے بھگتا، جو لیبیا نے بھگتا، جو یمن نے بھگتا، جس نے دنیا اسلام کو کمزور کیا، وہ یہ انتشار تھا کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ مراحل جد و جہد ہوتے کیا ہیں، صرف ایک ان کے اندر جذبات ابھارے گئے، جذبات ابھارے گئے اور آپس میں لڑا دیا گیا۔ یہ اس لڑنے کا، آپس میں لڑنے کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا اسلام غزہ کے لیے کچھ نہ کر سکی، فلسطین کے لیے کچھ نہ کر سکی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، بزرگوں میں سے، حضرات صوفیاء میں سے کسی نے ایک حکایت بیان کی ہے، ایک کہانی بیان کی کہ ایک
تاجر تھا، اس نے ایک درویش کو کہا کہ بھائی میں اپنی نماز روزہ کرتا ہوں، صاف تجارت کرتا ہوں، صدقہ خیرات کرتا ہوں، تو میرے لیے تو یہی کافی ہے۔ یہ تم جو ہر وقت اندر کی باتیں کرتے ہو کہ دل کی بات، من کی بات، روح کی بات، باطن کی بات، وجود کے اندر کی بات، عالم ارواح کی بات، الست کا وعدہ، کون کا فرمان، امانت کی باتیں، یہ تم کس دنیا کی باتیں کرتے ہو؟ مجھے نہیں ضرورت ان کی، میرے لیے یہی کافی ہے جو میں اپنے ظاہری ارکان پورے کرتا ہوں، اور مجھے کسی اندر کی کسی باطن کی ضرورت نہیں ہے۔ اس درویش نے کہا کہ وقت آنے پہ تمہیں اس کا جواب مل جائے گا، وقت آنے پہ تمہیں اس کا جواب مل جائے گا۔ تو اس نے کہا بھائی جواب نہیں ہوگا تو اس نے نہیں دیا، اگر ہوتا تو دے دیا ہوتا، کیونکہ ہمیں جواب لینے کی جلدی بہت ہوتی ہے۔ تو بعض جواب فوری طور پہ نہیں ہوتے، بعض جواب اپنے وقت کے ساتھ اپنی دلیل لاتے ہیں۔ وہ فوری دے بھی دیے جائیں تو سمجھ نہیں آتی۔ وہ تاجر ہنس پڑا کہ بھئی جاہل درویش ہے، جواب ہوتا تو دے دیا ہوتا اس نے۔ کچھ عرصہ گزرا، اس تاجر نے اپنا مال تجارت تیار کیا، اور پرانے وقت تھے، لوگ کاروان لے کے نکلتے تھے تو 2 سال 2.5 سال 3 سال لگ جاتے تھے ان کو کاروان میں کہ بھئی ایک ملک سے دوسرے ملک اور تیسرے ملک اور چوتھے ملک تجارت کی اور گھوم پھر کے واپس آئے۔ تو اس نے اپنا کاروان تجارت تیار کیا، اس کا اندازہ تھا کہ مجھے 2.5-3 برس لگ جائیں گے آتے ہوئے۔ تو اس نے ایک معمار کو کہا، انجینئر کو کہا کہ یہ میری دولت رکھ لو اور اس نقشے پہ ایک عالی شان مکان میرے لیے تعمیر کر دو، جب میں اپنا قافلہ لے کے واپس آؤں گا تب تک میرا مکان تیار ہو۔ اس نے ڈھیر سا سونا اسے دے دیا اور روانہ ہو گیا۔ تین برس بعد لوٹا تو عالی شان مکان اس کا تیار تھا۔ اس نے دور سے مکان دیکھا، بڑا خوش ہوا، کہتا ہے بھائی بڑا خوبصورت مکان بنا ہے۔ اندر داخل ہوا، مکان واقعی بہت عالی شان تھا، بڑے شاندار اس کے اندر شمعدان اور فانوس لگے تھے، خوبصورت ماربل لگا تھا، بڑا شاندار لکڑی کا کام ہوا، نازک پردے لگے ہوئے، قالین بچھے ہوئے، شمع روشن، باغیچے بنے ہوئے سائیڈوں پہ۔ لیکن تاجر اس معمار اور انجینئر سے غصے ہو گیا اور اس نے کہا کہ یہ کیا مکان تم نے بنا دیا؟ اتنی شاندار چھتیں، شاندار دیواریں، شاندار فانوس اور شمعدان، عالی شان قالین، اتنے اچھے باغیچے، لیکن اس مکان میں تم نے کوئی کھڑکی نہیں رکھی اور کوئی روشن دان نہیں رکھا۔ نہ اس مکان میں باہر سے آسمان سے روشنی آ سکتی ہے اور نہ ہی باغ سے تازہ ہوا آ سکتی ہے۔ جب اس نے ڈانٹ ٹپٹ کی انجینئر کی تو پیچھے سے درویش نے پکار کے کہا کہ تاجر بھیا یہ تمہارے سوال کا جواب ہے، اس غریب سے مت لڑو، تم نے خود کہا تھا کہ میں نماز روزہ کرتا ہوں، ارکان پورے کرتا ہوں، علم شلم پڑھتا ہوں، واعظوں کو سنتا رہتا ہوں، تو میرے لیے تو یہی باہر کی عمارت کافی ہے، یہ اندر کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ اس نے کہا پتر
وہ جے اندر دی کھڑکی نہ ہوئے نا تے عالم بالا چوں تازہ ہوا نہیں ہوندی. عالم بالا سے تازہ ہوا لینے کے لیے، آسمان کی تازہ روشنی لینے کے لیے مکان میں جس طرح روشن دان اور کھڑکی کی ضرورت ہوتی ہے، صرف باہر کی عمارت ناکافی ہو جاتی ہے. اسی طرح ظاہری ارکان پورے کرنے کے ساتھ، خطیبوں واعظوں کو سننے کے ساتھ، صدقات خیرات دینے کے ساتھ، اپنے اندر سے دل کی کھڑکی بھی کھولنی پڑتی ہے. جب تک دل کی کھڑکی نہیں کھلتی، عالم بالا کے انوار تیرے سینے میں موجزن نہیں ہوتے. جب تک اندر کی کھڑکی نہ کھلے، میں قربان اس مرشد تھی باہو جس دل دی تاکی لائی ہوں. تو دل کی کھڑکی کا کھلنا ضروری ہوتا ہے. صرف اگر ظاہر پہ انسان اکتفا کر لے اچھی بات ہے، گنہگار ہونے سے تو بہتر ہے، غافل ہونے سے تو بہتر ہے، لیکن مکمل انسان نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے اندر کی خبرگیری نہیں کرتا، اپنے اندر سے واسطہ و تعلق پیدا نہیں کرتا، اپنے اندر کے ربط کو، اپنے اندر کے دنیا کو آباد نہیں کرتا. اولیاء اللہ کی تعلیمات کیا تھیں؟ اولیاء اللہ کی تعلیمات، میرے بھائی اور بزرگوں، جنہوں نے 1200 برس تک اس ملت کی دینی، روحانی، اخلاقی، علمی سرپرستی کی، ایسے ایسے نفوس قدسیہ تیار کیے جن کا ثانی آنے والی کئی صدیاں پیدا نہیں کر سکتی. مثال کے طور پہ سلطان محمود غزنوی کو دیکھیں. دین کا، ملت کا یہ جذبہ اور انصاف کی قوت اس کے اندر خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تربیت نے رکھی تھی. فاتح قدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تربیت سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمائی تھی. اور حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے عبدالعزیز بن عبد القادر قدس سرہ العزیز اس کے رفیق کار تھے القدس کی جنگ کے اندر. سلطان محمد الفاتح جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت مبارکہ کا مصداق تھا، جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا محض 21 برس کی عمر میں، وہ سلطان محمد الفاتح ایک نقش بندی شیخ کا مرید اور معتقد تھا. اس کے پاشاؤں نے کہا کہ فتح نہیں ہو سکتی، سالاروں نے کہا فتح نہیں ہو سکتی، مشیروں نے کہا فتح نہیں ہو سکتی، نجومیوں نے کہا فتح نہیں ہو سکتی. اس کے شیخ و مرشد نے کہا کہ بیٹا تیرے سر یہ صحرا رکھ دیا گیا ہے، کوشش کر، اللہ نے فتح تیرے ہاتھ پہ لکھ دی ہے. میرے بھائیو، میرے بھائیو اور بزرگوں، اس تربیت سے یہ صاحبان انصاف
پیدا ہوئے جو صرف مقتدر نہیں تھے، جو صرف حاکم نہیں تھے، جو صرف فاتحین نہیں تھے، وہ عادل تھے، سراپا انصاف تھے، ان کے ترازوؤں کی قسمیں لوگ دیتے تھے، ان کے انصاف کی قسم اٹھائی جاتی تھی، جن کا انصاف آج تک حوالہ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح قدس، فاتح مصر جب فوت ہوا تو کفن اس کی ذاتی جیب میں اتنی رقم نہیں تھی کہ اس کے کفن کو پورا کیا جاتا۔ ایوبی سلطنت کے بیت المال سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا کفن خریدا گیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، لوگ سلطان اورنگزیب عالمگیر پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ لنکا سے لے کے سمرقند تک حکومت کرنے والا ہندوستان کی تاریخ کا واحد حکمران ہے۔ 7000 سال کی تاریخ ہند میں اورنگزیب عالمگیر سے بڑا حکمران پیدا نہیں ہوا۔ جتنے بڑے رقبے پہ اس نے دلی سے بیٹھ کے حکومت کی ہے، کسی شخص نے ہند میں بیٹھ کے اتنے بڑے رقبے پہ حکومت نہیں کی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، شہزادگی سے اس کی یہ تربیت کس نے کی؟ جس کے پہلو میں اس کو سپرد خاک کیا گیا، جس کے پہلو میں اس کو دفن کیا گیا۔ اکبر کا الگ مقبرہ ہے، ہمایوں کا الگ مقبرہ ہے، بابر کا الگ مقبرہ ہے کابل کے اندر، جہانگیر کا الگ مقبرہ ہے لاہور کے اندر، اورنگزیب کا مقبرہ کدھر ہے؟ ابھی ہر بات ہم گوگل کرتے ہیں، کبھی گوگل کر کے دیکھیں، اورنگزیب کا اپنا مقبرہ نہیں ہے، اورنگزیب اپنے مرشد کے پہلو میں دفن ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ تربیتیں کون کرتے تھے؟ یہ فیضان کون دیتے تھے؟ یہ انصاف کا ترازو ہاتھوں میں کون پکڑاتا تھا؟ یہ اللہ کا خوف ان کے سینوں میں کون ڈالتا تھا؟ یہ خشیت، یہ للہیت کون ان کے اندر پیدا کرتا تھا؟ یہ جذبہ ایمانی اسلام کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کس نے ان کے سینوں کے اندر رکھی تھی؟ کس نے 600 سال تک اناتولیہ کے محاذوں پہ ترکوں کو برسر پیکار رکھا؟ یہ جذبہ کہاں سے ان کے اندر پیدا ہوا تھا؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ جذبہ ان کے سینوں کے اندر اولیاء اور صوفیاء کی تربیت پیدا کیا کرتی تھی۔ اور صوفیاء کرام کی جو تعلیمات تھیں، ان کا بنیادی خاصہ یہ تھا کہ تخت حکومت پر متمکن ہونے سے پہلے، تخت حکومت پر قابض ہونے سے پہلے اپنے وجود کے اندر اعتدال پیدا کر لو، اپنے وجود کے اندر انصاف پیدا کر لو۔ صوفیاء کا یہ معروف قول ہے، سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے، کوتوال بغداد آپ کی خدمت میں آیا۔ کوتوال بغداد یعنی آپ کہہ لیں کہ سٹی پولیس چیف، اسے کوتوال کہتے تھے۔ سٹی پولیس چیف آیا حضور غوث پاک کے پاس، کہتے یا حضرت میرا کام لوگوں کا احتساب کرنا ہے، لوگوں کا احتساب اور محاسبہ کرنا ہے، مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائیے کہ میں بہتر سے بہتر محاسبہ کر سکوں لوگوں کا۔ سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بندہ خدا جو اپنے نفس کا درست محاسبہ نہیں کر سکتا، وہ خدا کی مخلوق کا محاسبہ نہیں کر سکتا۔ اگر مخلوق کے محاسبے پہ مقرر ہے تو جا پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کر، پہلے اپنے اندر کا احتساب کر۔
کھیل تو اندر سے شروع ہوتا ہے، کہانی اندر سے شروع ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں اتنی بڑی افواج کا سالار بن جاؤں، میرے حکم پہ تلواریں اٹھیں، میرے حکم پہ تیر کمانوں میں جائیں، میرے حکم پہ گولے توپ میں جائیں، میرے حکم پہ فوج جنبش کرے، میرے حکم سے شہر فتح کیے جائیں، میرے حکم سے تخت گرائے جائیں۔ یہاں پہنچنے تک پہلے یہ طے کر لے کہ کیا تیرے پاؤں کی انگلیوں سے لے کے تیرے سر کے بالوں تک اللہ کا حکم نافذ ہوا کہ نہ ہوا۔ اگر خدا کا حکم تو اپنے وجود پہ لاگو نہیں کر سکا تو جن شہروں کو تو فتح کرے گا، جن بستیوں کا تو نگران بنے گا، ان بستیوں پہ، ان شہروں پہ خدا کا امر تو کیسے لاگو کرے گا؟ خدا کے حکم کو مخلوق پہ لاگو کرنے سے پہلے اپنے وجود پہ لاگو کرو، اپنے آپ پہ لاگو کرو۔ کیا تیرے ہاتھ اللہ کے امر سے اٹھتے ہیں؟ کیا تیری زبان اللہ کے امر سے چلتی ہے؟ کیا تیرے کان اس کے کلام کی رغبت رکھتے ہیں؟ کیا تیرا دل اس کی یاد میں دھڑکتا ہے؟ کیا تیرا سر اس کے حضور جھکتا ہے؟ کیا تیری روح اس کے وصال کے لیے، اس کے قرب کے لیے تڑپتی رہتی ہے؟ کیا تیری عقل اس کی معرفت کے لیے تشنہ لب رہتی ہے کہ نہیں؟ اگر رہتی ہے تو پھر تو اس قابل ہے، جا اس تخت پہ بیٹھ، اپنے لیے نہیں، اللہ کے امر کے لیے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، صوفیاء کرام جو تربیت کرتے ہیں وہ باہر کا محاسبہ نہیں بتاتے کہ جاؤ اور لوگوں کی گریبان نوچو اور ان سے پکڑو کہ تو کیا کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی کا گریبان پکڑ کہ یہ پوچھنا کہ تو کیا کر رہا ہے، بندہ خدا جا تنہائی میں بیٹھ اور اپنا گریبان پکڑ کے خود سے پوچھ کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ اولیاء کی تربیت کیا تھی؟ ملائیت میں اور اولیاء اللہ کی تربیت میں فرق کیا ہے؟ ملائیت آپ کو ججمنٹل بناتی ہے ریگارڈنگ ادرز، کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، دوسرے کیا سوچ رہے ہیں، دوسرے کیا کہتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی تعلیمات آپ کو اپنے بارے میں کانشیسنس دیتی ہیں کہ اپنے بارے میں سوچ، میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ میں اس کی سادہ مثال اکثر دیتا ہوں۔ آیات عذاب کو آپ اگر غور سے دیکھیں، عام طور پہ جو ہماری ایک فرقہ وارانہ روش ہے لوگوں کی، اس فرقہ وارانہ روش میں لوگ یہ کہتے ہیں، یا تو اس کا شان نزول بیان کریں گے کہ یہ فلاں قوم کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور یہ عذاب ان کے اوپر بیان کیا گیا، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کے مسلکی مخالفین ہوں گے ان کے اوپر وہ اس آیت کو چسپاں کریں گے کہ یہ عذاب اللہ نے ان کے لیے بیان کر رکھا ہے اور یہ فلاں فلاں ایسے ایسے لوگ ہیں لہذا یہ اس عذاب کے مستحق ہوں گے۔ لیکن اولیاء کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں بھی آیات عذاب دیکھو، سب سے پہلے اپنے آپ کو اس آئینے کے اندر رکھ کے دیکھو کہ کیا اس عذاب کا اطلاق تمہارے اپنے اوپر تو نہیں ہوتا، کہ کیا کہیں خدا کے اس عذاب کے تم تو مستحق نہیں ہو خود۔ یہ جو داخلی فکر تھی، اپنے آپ سے مکالمہ تھا، اپنے آپ کو ایک ترازو میں رکھنا، اپنے آپ کو احتساب کے اندر لے کے آنا، اپنے آپ کو ایک محاسبے کے اندر لے کے آنا، یہ خاصہ تھا اور خاصہ ہے اولیاء اللہ کی تربیت کا۔ لیکن چونکہ یہ وقت لیتا ہے، یہ ٹائم لیتا ہے، یہ ٹائم لیتا ہے، یہ وقت لیتا ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پہلے گھڑا پکانا پڑتا ہے۔ وہ سونی مہیوال کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، فولکلور، ایک لوکل کہاوت ہے، ایک کہانی ہے
کہ کچے گھڑے پہ بیٹھی تو گھڑا دریا میں جاتے ہوئے ڈوب گیا، ٹوٹ گیا، کہ پکا نہیں تھا۔ پکتا کیسے ہے؟ پکتا ہے جب کاریگر کے چاک سے اتر کے کچھ دن آگ میں گزار لیتا ہے۔ کاریگر کے چاک سے اتر کے کچھ دن آگ میں گزار لیتا ہے۔ گارے پہ کبھی کسی نے دریا پار کیا؟ بولیں بھائی، گارے پہ تو دریا پار نہیں ہوتا نا، گھڑے پہ دریا پار ہوتا ہے۔ تو پہلی بات بیٹا یاد رکھ لیں، میرے بزرگوں یاد رکھ لیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جسم را میٹیریل ہے، یہ جسم را میٹیریل ہوتا ہے، یہ گارا ہوتا ہے، یہ مٹی ہوتی ہے۔ پہلے اسے کسی کوزاگر کے ہاتھ میں دو جو اس مٹی کو تراش خراش کے گھڑا بنا دے، اسے کسی کاریگر کے ہاتھ میں دو۔ اس کی تعویل جو بندہ ناچیز کرتا ہے وہ یہ ہے کہ گھڑا یعنی جسم کا را میٹیریل ہونے سے مراد یہ ہے کہ دین کی کچھ خبر نہ ہو، دین کی کچھ خبر نہ ہو، یہ ہے گارا مٹی۔ کوزاگر کیا ہے؟ کوزاگر علم شریعت ہے، کوزاگر علم شریعت ہے۔ بات سمجھیں غور سے، یاد رکھیں، کوزاگر علم شریعت ہے، کاریگر علم شریعت ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اس مٹی کو پہلے سکھاتا ہے طہارت کیسے کرتے ہیں، ہاتھ کیسے دھوتے ہیں، کلی کیسے کرتے ہیں، ناک میں پانی کیسے ڈالنا ہے، چہرہ کیسے دھونا ہے، بازو کوہنیوں تک کیسے دھونے ہیں، مسح کیسے کرنا ہے، پاؤں کیسے دھونے ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، اللہ اکبر کیسے کرنی ہے، کس موقع پہ کون سی تسبیح کہنی ہے، اللہ اکبر کب کہنا ہے، سبحان ربی العظیم کب کہنا ہے، سبحان ربی الاعلی کب کہنا ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ کب کہنا ہے، جنازہ کیسے پڑھنا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، یہ سب علم شریعت ہے۔ اس چاک سے گزر کے تم گھڑا بن جاتے ہو۔ گھڑا بن گیا۔ کفار کی مثال کیا ہے؟ کفار کی مثال گارے کی ہے، کفار کی مثال گارے کی ہے۔ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی نہیں دیتا، اس کی مثال گارے کی ہے۔ وہ دنیا کا سمندر پار کر کے محبوب کے وصل کو پا ہی نہیں سکتے۔ جن کی روح گارے پہ سوار ہے وہ تو مٹی میں گھل جائے گا، دریا میں گھل جائے گا، مٹی ہے گھل جائے گی۔ پار کون جائے گا؟ جو گھڑے پہ بیٹھا، جس نے مٹی کو گھڑا بنایا۔ لیکن کچے گھڑے پہ بھی کوئی پار، کچے گھڑے پہ کوئی پار نہیں جا سکتا۔ گھڑا پکانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ گھڑا پکانے کے لیے کاریگر جب گھڑا تیار کر لیتا ہے، گھڑا تیار کر کے عشق کی آگ کے پاس رکھ دیتا ہے۔ گھڑا تیار کر کے عشق کی آگ کے پاس رکھ دیتا ہے۔ عشق کی آگ گھڑے کو پکاتی رہتی ہے، پکاتی رہتی ہے، پکاتی رہتی ہے۔ جب گھڑا تیار ہو جاتا ہے پھر مرشد کہتا ہے اب دنیا کے دریا میں اتر اور محبوب کے وصل کو پا لے۔ تو اولیاء کی تربیت انسان کو گھڑے سے، کچے گھڑے سے پکا گھڑا بنا دیتی ہے۔ تو جو پکا گھڑا ہے وہ پختہ جسم ہے، جس نے علم شریعت کو بھی طے کر لیا اور جس نے عشق الہی کو بھی طے کر لیا۔ تو جو جامع شریعت اور جامع معرفت ہو جاتا ہے وہ پکا گھڑا ہے۔ لیکن پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط اپنے آپ کو اعمال شریعت میں ڈالنا ہے، شریعت کی پاسداری کرنی ہے، اس کے بعد طریقت تک پہنچتے ہو۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ
اولیاء اللہ کی تعلیمات ہمیں ہمیشہ اپنے اندر کی طرف لے کے جاتی ہیں. اور اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں کئی مقامات ریفر کیے جا سکتے ہیں، لیکن ایک مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا بیان کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم کیا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اسے بنا چکوں، تیار کر چکوں اور اس میں اپنی روح کو پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. آدم کی تعظیم کے اندر میرے امر سے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، کوئی ایک فرشتہ بھی باقی نہ رہا، ہر ایک فرشتے نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین. ابلیس بگڑ گیا، اکڑ گیا. قرآن کہتا ہے کہ استکبارا، ابلیس نے تکبر کیا، ابلیس نے گھمنڈ کیا، اور وہ تھا ہی جھٹلانے والوں میں سے. تو مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کے اندر اور دیگر ملائکہ مقربین کے سجدہ کرنے کے اندر فرق کیا تھا کہ ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور دیگر ملائکہ نے سجدہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا، مہلت دی کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا، تجھے کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا کہ انا خیر منہ، وجہ یہ ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، تو لہذا آگ مٹی سے بہتر ہے. اپنی حیات جسمانیہ کے اعتبار سے میں آگ ہوں، یہ مٹی ہے، میں بہتر ہوں، یہ ادنا ہے. جب میں اعلیٰ اور یہ ادنا، تو ایک اعلیٰ ادنا کو کیسے سجدہ کرے، اعلیٰ ادنا کے آگے کیسے جھکے؟ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ابلیس کی بنیادی تفہیمی غلطی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک امر تو یہ فرمایا تھا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے تیار کر چکوں. جو سَوَّيْتُهُ ہے یہ اشارہ کرتا ہے آدم علیہ السلام کے بدن کی طرف، تشکیل جسمانیہ کی طرف، کہ آدم کے جسم کی تشکیل جب میں کر لوں. اور دوسرا مرحلہ بھی بیان کیا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں روح بھی پھونک دوں اپنے انوار میں سے. تو فرماتے ہیں کہ ابلیس نے پہلا حکم دیکھا مگر دوسرا حکم نہ دیکھا. تو اس نے آدم کو صرف مٹی کا مجموعہ جانا کہ کل آدم یہی خاک ہے، کل آدم یہی مٹی ہے، کل آدم یہی ظاہر ہے. اس نے بدن دیکھا، سجدے سے انکار کر دیا. مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں آنکھ آدم را بدن دید اور امید، جے آدم نو صرف جسم ویکھیا اور امید، اور آپ دے حکم تو نٹ گیا. انہیں کہا مٹی میں آگ، میں کیوں انہوں سجدہ کرا؟ وہاں کے نور مؤتمن دید او خمید. لیکن جس نے آدم کے جسم کو مٹی سے آگے جا کے پہچانا اور یہ دیکھا کہ اس مٹی کے اندر نور چھپا ہوا ہے، جس نے نور کو دیکھا وہ رب کے امر کے لیے جھک گیا. جو جھک گیا وہ ملائکہ بنے، جو بھاگ گیا وہ بھاگ گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے رفع کر دیا، دفع کر دیا.
تو اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں غور کرو، یہ دیکھو کہ تم آدم کو کس نظر سے دیکھتے ہو؟ اس کی صرف مٹی کو دیکھتے ہو، اس کے صرف جسم کو دیکھتے ہو، اس کی صرف خاک کو دیکھتے ہو، یا کبھی اس کے اندر بھی اتر کے دیکھتے ہو کہ اس کے اندر اللہ نے جوہر نور کیا رکھا ہے؟ آپ ایک بات دیکھیے کہ آپ مٹی کو دیکھیں اور پھر یہ تصور کریں کہ صاف پانی اسی مٹی کے اندر سے برآمد ہوتا ہے۔ عقل کی بات ہے نا؟ ہم کنواں کھودتے ہیں، کہاں سے کھودتے ہیں؟ مٹی سے۔ مٹی کھودتے گئے، کہیں 10 فٹ پہ، کہیں 20 فٹ پہ، کہیں 30 فٹ پہ، کہیں 40 پہ، کہیں 90 پہ، کہیں 100 پہ، کہیں 200 فٹ پہ صاف پانی نکلتا ہے، اور انسان سوچتا ہے اوپر مٹی ہے، اندر شفا بخشنے والا صاف شفاف ستھرا پانی ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ لیکن کیا عقل کی بات ہے؟ عقل کے معیار پہ اترتی ہے کہ اگر مٹی کے اندر پانی چھپا ہے تو یہ مانع عقل نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی قدرت ہے۔ اس نے مٹی کی تہوں میں صاف پانی چھپا دیا۔ اولیاء اللہ کہتے ہیں لوگوں، خدا نے جب کہا کہ زمین کے اندر غور کرو، ہم نے زمین کو کیسے بچھایا ہے، تو کہتے ہیں اشارہ اس کے اندر بنیادی یہ تھا کہ اپنے جسم کی مٹی کے اندر غور کرو، جس طرح ہم نے زمین کی مٹی میں خزانے چھپا دیے، اسی طرح تمہارے جسم کے اندر بھی ہم نے خزانے چھپا دیے۔ جس طرح زمین کھودتے ہو تو پانی کو پا لیتے ہو، اسی طرح اگر اپنے جسم کی مٹی کو کسی کامل کی نگاہ سے کھودو گے تو جس طرح زمین سے پانی پا لیتے ہو، اپنے جسم سے میرے انوار کو پالو گے۔ جس طرح عام پانی زندگی دیتا ہے، اگر کنویں خشک ہو جائیں، تالاب خشک ہو جائیں، سوکھ جائیں، تو انسانی زندگی باقی نہیں رہے گی، بندہ مر جائے گا۔ لیکن کنواں کھودتے ہیں، پیاس لگتی ہے، تشنہ لب ہوتے ہیں، قریب المرگ ہو جاتے ہیں، کنواں مل جاتا ہے، شکر پڑھتے ہیں، ایک گھونٹ پانی پیتے ہیں، وہ جو مردگی کی طرف مائل جسم ہوتا ہے وہ زندہ و بیدار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنی روح کے اندر مردگی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اندر کی طرف کبھی دیکھتے نہیں، اندر کی طرف کبھی سوچتے نہیں، چشمے خشک ہونے لگتے ہیں، تالاب سوکھنے لگتے ہیں، اس دریائے رحمت سے ہم دور ہونے لگ جاتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ روح مردگی کے عالم میں آ جاتی ہے۔ لیکن جیسے کسی دستے کوزہ گر کے ہاتھ میں آتے ہیں، کسی کامل کاریگر کے ہاتھ میں آتے ہیں، کسی مرشد کامل کے ہاتھ میں آتے ہیں، وہ ہمارے وجود سے وہ مٹی کھودتا ہے، کنواں نکال دیتا ہے، جس کے اندر سے وہ دریائے رحمت جوش مار کے ابلنے لگتا ہے۔ اس لیے کہا نہ کر منت خواج خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہوں۔ وہ پانی کا چشمہ تمہارے اندر ہے، کبھی اسے کھوجو۔ وہ پانی کا چشمہ تمہارے اندر ہے، کبھی اس پانی کے چشمے کو کھود کے دیکھو، کبھی اس پانی کے چشمے کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سَنُرِيهِمْ آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم انہیں نشانیاں دکھائیں گے آفاق کے اندر بھی اور ان کے اپنے انفس کے اندر بھی۔ آفاق سے کیا مراد ہے؟ آفاقی نشانیوں سے یہ مراد ہے کہ زمین کی تہوں سے صاف پانی نکلتا ہے،
آفاق سے کیا مراد ہے؟ ستاروں اور سیاروں کے اندر تم زندگی کو تلاش کرتے ہو. اور تمہارے انفس سے کیا مراد ہے؟ جس طرح زمین کے اندر، پہاڑوں کے اندر، صحراؤں کے اندر، دریاؤں کے اندر، سمندروں کے اندر، فضاؤں کے اندر تم اس کے ہونے کی نشانیوں کو پاتے ہو، اسی طرح ہم نے تمہارے لیے کچھ نشانیاں تمہارے اپنے وجود کے اندر رکھ دی ہیں. تم کبھی آفاق میں غور کرو گے تو بھی اسی کی ذات تک پہنچو گے، کبھی اپنے انفس میں غور کرو گے تو بھی اسی کی ذات تک پہنچو گے. اس لیے کہا کہ آفاق میں بھی غور کرو اور انفس میں بھی غور کرو. تو جو اولیاء ہیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ دونوں میں غور کرو، کہ اللہ نے دونوں کی طرف رغبت دی. آفاق میں بھی غور کرو اور انفس میں بھی غور کرو. اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج ضرورت ان تعلیمات کی ہے کہ شدت پسندی کے خاتمے کے لیے یہ جو نفس نفسی مارا ماری ہے، اس کے خاتمے کے لیے انسان کو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. باہر کا انتشار کبھی ختم نہیں ہو سکتا جب تک اندر کا انتشار ختم نہ ہو. جب تک اندر انتشار ہے، باہر کا انتشار کیسے ختم ہو؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اس لیے مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو. ایک آدمی سارا دن شہوانی نفسانی خیالات میں گھومتا رہتا ہے، ان میں گم رہتا ہے. اس وجہ سے اس کا جسم بھی ہر وقت اشتہا کے اندر رہتا ہے، حالانکہ ابتداً وہ اس کے خیالات محض اس کی نفسیات تک ہوتے ہیں اور اس کے ذہن تک ہوتے ہیں. یعنی وہ خیالات فاسدہ، وہ شہوت زدہ اس کے جو خیالات ہیں وہ اس کے اندر چلتے ہیں، لیکن وقوع پذیر وہ برائی کی صورت میں اس کے جسم سے ہوتے ہیں. اس لیے جو انتشار ہے، جو برائی ہے، پہلے اندر پنپتی ہے پھر وجود سے اپنا نمود کرتی ہے. میرے بھائیو، تفرقہ بھی ایسے ہے، پہلے اندر پنپتا ہے. انسان اندر سے منتشر ہو، اندر سے بکھرا ہوا ہو، باہر سے مجتمع کیسے ہوگا؟ تو باہر کو وحدت کی لڑی میں پرونے کے لیے، باہر کو تفرقے سے محفوظ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے اندر للہیت پیدا کرو، یکجائی پیدا کرو. اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو. اس لیے اندر کی یکجائی کی ضرورت ہوتی ہے. اور اندر کی یکجائی کہاں سے نصیب ہوتی ہے؟ اندر کی یکجائی ان سے نصیب ہوتی ہے جن کو اللہ نے اندر کا علم عطا کیا، جن کو اللہ نے اندر کی خبر عطا کی ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صادقین کی صحبت اختیار کرنے کا کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی معیت اختیار کرو، کہ سچوں کی معیت، صادقین کی معیت تمہیں صدق جان تک لے کے جائے گی، صدق روح تک لے کے جائے گی، صدق باطن تک لے کے جائے گی. اور جب اندر کی خبر ہوگی، اندر میں اطمینان ہوگا، اندر سکینہ نازل ہوگا، اندر جب انتشار سے محفوظ ہوگا، آپ کا باہر بھی انتشار سے محفوظ ہو جائے گا. اگر امت کی بقا چاہتے ہو، اگر ملت کی بقا چاہتے ہو، اگر اپنی اس عظمت رفتہ کی بحالی چاہتے ہو، تو میرے بھائیوں، عظمت رفتہ کی بحالی تربیت رفتہ کی بحالی سے مشروط ہے. جب تک عظیم لوگوں کی تربیت نہیں اختیار کی جاتی، تب تک عظمت رفتہ بحال نہیں ہو سکتی. عظمت رفتہ کیا تھی؟ ایک تربیت عظیم تھی جس کے اندر یہ صلاحیت تھی جو رجال کار پیدا کر سکے، جو سوچنے والے، سمجھنے والے، عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے،
ترازو پہ کامل لوگ پیدا کر سکے، وہ تربیت سے ہوتے ہیں، وہ بلند اخلاق سے ہوتے ہیں، وہ بلند نگاہی سے ہوتے ہیں، وہ اعلیٰ روحانی اقدار سے ہوتے ہیں، وہ اعلیٰ روحانی صفات سے ہوتے ہیں، وہ اندر کے نور سے ہوتے ہیں، ظاہر کا نور، عقل کا نور، باطن کا نور، ان سب کے اشتراک سے وہ رجال کار پیدا ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آئیں اس تأسف اور ندامت کی فضا سے اپنے آپ کو نکالیں، آئیں ملت کی اس عظمت رفتہ کو بحال کریں، آئیں اس ملت کو وہ مقام عطا کریں جس کی اس کا کلمہ جس کا ہم سے تقاضا کرتا ہے، جس کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والے، اس کی گواہی دینے والے کیسے لوگ ہونے چاہیے؟ اپنے اخلاق کے اندر، اپنی نگاہ کے اندر، اپنی فکر کے اندر، اپنی سوچ کے اندر، اپنے اعمال کے اندر۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اصلاحی جماعت یہی دعوت دیتی ہے۔ ہمارے مرشد کریم جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب کی یہی دعوت ہے۔ ہمارے مرشد کریم سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے اس مشن عظیم کو شروع کیا تھا۔ ہمارے مرشد کامل سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسم اعظم کا فیضان اسی لیے عطا کیا تھا کہ لوگوں کو اندر کی جانب متوجہ کیا جائے، دل کے اس چمن کی آبیاری کی جائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں اسی بات کے ساتھ اختتام کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس چنبے کی بوٹی کو اپنے سینوں کے اندر معطر کریں اور اس کی آبیاری کریں، جس کے ساتھ ہماری بقا ہے، ہماری آخرت کی جس کے ساتھ کامیابی ہے، اور جس کے ساتھ اس دنیا کے اندر ہماری ملت کی سرفرازی ہے۔ الف اللہ چنبے دی بوٹی من وچ مرشد لائی ہوں، نفی اسبات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہوں، اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلن تے آئی ہوں، جیوے مرشد کامل یا حضرت باہو جیں بوٹی لائی ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد